ناظرین، فرسٹ ورلڈ وار میں سلطنت عثمانیہ نے انگریزوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا۔ چونکہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ہمدردیاں سلطنت عثمانیہ کے ساتھ تھیں، اس لیے ہندوستان کے علاقے وزیرستان سے تعلق رکھنے والے جنگجو لیڈر حاجی صاحب آف تورنگزئی نے بھی ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ فرسٹ ورلڈ وار 1918 میں اس طرح ختم ہوئی کہ انگریز جیت گئے اور جرمنی اپنے اتحادیوں سمیت یعنی سلطنت عثمانیہ سمیت ہار گیا۔ فرسٹ ورلڈ وار کے ایک سال بعد یعنی 1919 میں انگریزوں نے ہندوستان میں رولیٹ ایکٹ بنایا، جس کے تحت کسی بھی ہندوستانی کو بغاوت کا شک ہونے پر 2 سال تک بغیر کسی مقدمے کے قید رکھا جا سکتا تھا۔ پورے ہندوستان میں اس ایکٹ کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے۔ صوبہ خیبر پختونخوا جو اس وقت صوبہ سرحد کہلاتا تھا، اس میں بھی جلسے جلوس ہونے شروع ہو گئے۔ اسی سلسلے میں وزیرستان کے علاقے اتمنزئی میں بھی ایک جلسہ ہوا، اور وہ جلسہ ایک انتشار کا شکار تھا۔ اس میں کوئی ڈسپلن نہیں تھا، ہر طرف ہلچل مچی ہوئی تھی کہ اسی دوران ایک 29 سالہ نوجوان آگے بڑھا اور اس نے دہائی دینا شروع کی کہ یار جلسے کا پریزیڈنٹ کسی بڑے آدمی کو یعنی بزرگ کو بنا دیا جائے تاکہ وہ جلسے کو اچھی طرح سے مینج کر سکے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو تم خود پریزیڈنٹ بن جاؤ اور یہ کر کے دکھا دو۔ یہ لمبی قد کا نوجوان سٹیج پر چڑھ گیا اور اس نے جلسے کا پریزیڈنٹ بن کر جلسہ اچھے سے مینج کر لیا۔ سرحد کے سادہ دل عوام بہت خوش ہوئے۔ وہ صدر کو بادشاہ کا ایک متبادل لفظ سمجھتے تھے، اس لیے وہ کہنے لگے کہ یہ شخص تو پشتونوں کا بادشاہ بن گیا۔ اسی لفظ کو انہوں نے اپنے قبائلی لہجے میں بادشاہ سے باچا کر دیا، اور یوں وہ لمبی قد کا نوجوان جس کا اصل نام عبدالغفار خان تھا، بادشاہ خان یعنی باچا خان کہلانے لگا۔ باچا خان 1890 میں چارسدہ کے ایک پسماندہ گاؤں اتمنزئی میں پیدا ہوئے۔ یہ علاقہ اس وقت صوبہ سرحد یعنی موجودہ خیبر پختونخوا کا حصہ تھا۔ ان کے والد بہرام خان ایک زمیندار تھے، لیکن وہ اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم دلوانا چاہتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ علاقے کے علماء اس کے حق میں نہیں تھے۔ وہ انگریزوں اور انگریزی تعلیم دونوں سے نفرت کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ صرف قرآن مجید کی تعلیم ہی ہر شخص کے لیے کافی ہے۔ علماء کی مخالفت کی وجہ سے کسی بھی پشتون کے لیے انگریزی پڑھنا ناممکن ہو چکا تھا۔ معاشرہ انگریزی پڑھنے والے کا بائیکاٹ کر دیتا تھا۔ ایسے ماحول میں باچا خان کے والد نے اپنے بیٹوں کو ایک مشنری اسکول میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ تب بھی علماء بہت ناراض ہوئے، لیکن بہرام خان کسی طرح انہیں یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا کہ ان کے بیٹے انگریزی پڑھ کر مذہب سے دور نہیں ہوں گے۔ عبدالغفار خان اور ان کے بڑے بھائی عبدالجبار خان دونوں مدارس میں قرآن کی تعلیم حاصل کر چکے تھے، بلکہ عبدالغفار خان یعنی باچا خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن حفظ بھی کیا ہوا تھا۔ 1910 تک باچا خان اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے گاؤں لوٹ آئے تھے۔ وہ اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے لگے۔ مشنری اسکول اور علی گڑھ کی تعلیم سے باچا خان یہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی پشتون قوم باقی دنیا سے بہت پیچھے تھی۔ اس پسماندگی کی بڑی وجہ جہالت یعنی تعلیم سے دوری تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں تو مرد اور عورت کے لیے تعلیم لازمی قرار دی گئی ہے، لیکن ہم پشتون لوگ وہ بدقسمت لوگ ہیں جنہیں اسلام کے نام پر علم سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے پشتون دنیا کی باقی قوموں سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ دوستو، باچا خان کے علماء سے 2 قسم کے اختلافات تھے۔ ایک تو اس زمانے کے علماء انگریزی تعلیم کے بہت خلاف تھے، اور دوسرے وہ عربی اور فارسی کو پشتو زبان پر ترجیح دیتے تھے، اور ان 2 اختلافات نے باچا خان کو ملائیت سے دور کر دیا۔ وہ سیکولر خیالات رکھنے لگے، حالانکہ روایتی مذہب سے ان کی وابستگی اسی طرح رہی۔ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، حج بھی کیا، اور مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصی بھی گئے۔ اسی سفر میں ان کی دوسری بیوی بیت المقدس میں ایک حادثے کا شکار ہو کر فوت ہو گئی اور اسے مسجد اقصی کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ علی گڑھ سے لوٹ کر باچا خان نے اپنے گاؤں اتمنزئی میں ایک سکول قائم کیا، اور اس کے بعد پورے خیبر پختونخوا میں کئی مقامات پر ایسے سکول قائم کیے کہ ان کے سکولوں میں دنیاوی کے ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی تھی، اور اس مذہبی تعلیم کا معیار عام عربی مدارس سے بہت بہتر تھا۔ اس وجہ سے مولانا حضرات بھی زیادہ اعتراض نہیں کر سکے۔ تاہم وہ باچا خان کی شخصیت پر تنقید کرتے تھے۔ ان کا ایک اعتراض تو یہ تھا کہ وہ داڑھی کیوں نہیں رکھتے۔
عبدالغفار خان یعنی باچا خان نے ان کا اعتراض دور کرنے کے لیے داڑھی رکھ لی، لیکن علماء نے دوسرا اعتراض کیا کہ یہ داڑھی شریعت کے مطابق نہیں ہے، یعنی ایک مٹھی نہیں ہے۔ لیکن باچا خان نے اس اعتراض کی پرواہ نہیں کی اور وہ اپنے کام میں مصروف رہے۔ وہ گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو جدید علم کی اہمیت بتاتے تھے اور پشتون لوگوں پر ان کی باتوں کا بہت اثر ہوتا تھا۔ باچا خان پشتونوں کو سیاسی طور پر بھی منظم کرنا چاہتے تھے۔ جب فرسٹ ورلڈ وار کے دوران ایک جنگجو لیڈر حاجی صاحب آف تورنگزئی نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تو یہ چونکہ باچا خان کے بہت قریبی ساتھی تھے، باچا خان نے انہیں اپنے اسکولوں کا سرپرست بنا رکھا تھا، لہٰذا اس وجہ سے انگریزوں نے باچا خان کے تمام اسکول بند کرا دیے، اسکولوں کے عملے کو جیل میں ڈال دیا۔ تاہم باچا خان کسی وجہ سے گرفتاری سے بچ گئے۔ عبدالغفار خان یعنی باچا خان سمجھ گئے تھے کہ امن اور تعلیم ہی وہ دو راستے ہیں جن کی وجہ سے پشتون قوم کو انقلاب کے لیے تیار کیا جا سکتا تھا، اور وہ سمجھ گئے تھے کہ گولی اور بندوق کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس لیے 1929 میں غفار خان نے نان وائلنس کی بنیاد پر ہی اپنی ایک سیاسی تنظیم خدائی خدمتگار بھی قائم کر لی۔ اس کے جوان سرخ قمیصیں پہنتے تھے، اس لیے انہیں ریڈ شرٹس یا سرخ پوش بھی کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ کئی سیاسی تنظیمیں کسی خاص رنگ کی شرٹ پہن لیتی تھیں، اس طرح وہ یہ ظاہر کرتی تھی کہ ہم بہت ڈسپلنڈ اور آرگنائزڈ جماعتیں ہیں۔ اسی طرح خدائی خدمتگار والوں نے بھی سرخ کپڑے پہننا شروع کر دیے۔ دوستو، پشتونوں کو جن میں بدلہ لینا ایک غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے، انہیں نان وائلنٹ تحریک پر راضی کرنا آسان نہیں تھا، اور یہی ہوا کہ تنظیم کا امتحان بہت جلد آ گیا۔ خدائی خدمتگار تنظیم قائم ہونے کے اگلے ہی سال انگریزوں نے اسے نشانے پر رکھ لیا۔ خاص طور پر کارکنوں کی ریڈ شرٹس نے تو برٹش گورنمنٹ کو ان کا بدترین دشمن بنا دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ کوئی بغاوت کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات سچ نہیں تھی۔ خدائی خدمتگار تحریک کا کسی قسم کا ہتھیار اٹھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ برطانوی حکومت کا خاتمہ تو چاہتے تھے، لیکن ایک پرامن سیاسی طریقے سے، ہتھیاروں سے نہیں۔ لیکن برطانوی حکومت اس وہم میں مبتلا ہو گئی اور خدائی خدمتگار کو کچلنے کے لیے کارروائیاں شروع کر دیں۔ 23 اپریل 1930 کے روز باچا خان کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس گرفتاری پر احتجاج کے لیے خدائی خدمتگار کے کارکن بڑی تعداد میں پشاور کے قصہ خانی بازار میں جمع ہو گئے۔ پشاور کے ڈپٹی کمشنر سر اوبرائے میٹکاف نے ان پرامن مظاہرین کو کچلنے کے لیے فوج طلب کر لی اور فائرنگ کا حکم دے دیا۔ خدائی خدمتگار پشتون تھے اور انگریزوں کو خوف تھا کہ یہ لوگ جوابی فائرنگ کریں گے، لیکن کسی بھی کارکن نے ہتھیار نہیں اٹھایا۔ وہ گولیوں کو اپنے سینے پر روکتے رہے۔ جب کارکنوں کی ایک صف گولیوں سے ڈھیر ہو جاتی تو دوسری صف آگے آ جاتی۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے کم از کم 200 کے قریب لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن کسی نے بھی جواب میں کوئی کارروائی نہیں کی۔ پشاور کے یادگار چوک کا نام اسی قتل عام کی یاد میں رکھا گیا تھا۔ خدائی خدمتگاروں نے اپنے لیڈر کی بات مان کر وائلنس نہیں کیا تھا، لیکن ان کا پشتون خون جوش مار رہا تھا۔ بہت سے کارکن انتقام لینے کے لیے بے چین تھے۔ پارٹی کے کچھ لیڈرز نے جیل میں باچا خان سے ملاقات کی اور اس واقعے کا بدلہ لینے کی خواہش ظاہر کی۔ باچا خان نے انہیں منع کیا اور ہندوستان میں مسلمانوں کی بڑی جماعت مسلم لیگ سے رابطے کا حکم دے دیا۔ باچا خان کا خیال تھا کہ مسلم لیگ خدائی خدمتگاروں کے ساتھ ہونے والے ظلم پر ہندوستان بھر میں آواز اٹھائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، اور یہی وہ موڑ تھا جس کے بعد باچا خان مسلم لیگ کے بجائے گاندھی کے ساتھ چلے گئے اور پھر پاکستان میں شمولیت سے بھی انکار کر دیا۔ لیکن وہ وفد جب مسلم لیگ سے مل کر واپس آیا تو انتہائی مایوس تھا۔ باچا خان لکھتے ہیں کہ جو لوگ مسلم لیگ کے لیڈر سے ملنے کے لیے گئے تھے، انہوں نے واپس آ کر مجھے یہ کہا کہ یہ پارٹی ہماری مدد نہیں کرے گی۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ مسلم لیگ کو انگریزوں نے آل انڈیا کانگریس کی مخالفت کے لیے بنایا تھا۔ اب چونکہ خدائی خدمتگار تنظیم کی جدوجہد انگریزوں کے خلاف تھی، اس لیے مسلم لیگ سے مدد کی امید بھلا کیسے کی جا سکتی تھی۔ لہٰذا اس واقعے پر مسلم لیگ نے خدائی خدمتگار کی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی۔ اس لیے مسلم لیگ اور باچا خان کا آپس میں کوئی سیاسی الائنس نہیں بن سکا۔ مسلم لیگ سے مایوس ہو کر خدائی خدمتگار تنظیم نے کانگریس سے رابطہ کیا اور کانگریس کے رہنما مہاتما گاندھی فوری ان کی مدد کو آئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خدائی خدمتگار بھی کانگریس کی طرح نان وائلنس کے فلسفے پر چل رہی تھی۔ باچا خان کے ایک بیٹے غنی خان کے مطابق ہم ہر جگہ گئے لیکن کسی نے بھی ہماری بات نہیں سنی۔
صرف ایک مہاتما گاندھی تھے جو اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پورے ہندوستان میں ہمارے ان مظاہرین اور ان شہداء کے لیے بھرپور آواز اٹھائی۔ حتیٰ کہ کانگریس نے ہندوستان کی قومی اسمبلی میں بھی خدای خدمتگار تنظیم کے حق میں آواز اٹھائی۔ یہ واقعہ اور نان وائلنس کا ایجنڈا دراصل وہ ایونٹ تھا جو کانگریس اور خدای خدمتگار تحریک کو آپس میں قریب لے آیا۔ باچا خان کانگریس کی اس سپورٹ کو ساری عمر نہیں بھولے۔ کانگریس اور مہاتما گاندھی کے ساتھ ان کا رشتہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ وہ مہاتما گاندھی کے ساتھ سیاسی تحریکوں میں حصہ لینے لگے۔ ہر جگہ باچا خان اور مہاتما گاندھی اکٹھے نظر آنے لگے۔ اسی دوستی کی وجہ سے غفار خان کو سرحدی گاندھی کہا جانے لگا۔ جس طرح ہندوستان میں مہاتما گاندھی نان وائلنس کی پہچان تھے، ویسے ہی باچا خان سرحد میں عدم تشدد کا چہرہ تھے۔ دوستو، خدای خدمتگار کا کانگریس سے اتنا مضبوط الائنس بن چکا تھا اور ان کے سپورٹرز کے درمیان میں اتنا مضبوط رشتہ قائم ہو چکا تھا کہ اسی سپورٹ کے بل بوتے پر خدای خدمتگار تحریک نے 1937 اور پھر 45-46 کے جنرل الیکشن میں فتح حاصل کی۔ دونوں بار باچا خان کے بڑے بھائی عبدالجبار خان صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ بنے اور مسلم لیگ کو دونوں مرتبہ اس صوبے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست نے مسلم لیگ میں خدای خدمتگار کے لیے نفرت اور بدگمانی پیدا کر دی جو کبھی بھی ختم نہ ہو سکی۔ 1940 کی دہائی باچا خان کے سیاسی کیریئر کے لیے کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ ہندوستان تیزی سے آزادی کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس جدوجہد کے دوران باچا خان کئی مرتبہ جیل گئے۔ انہوں نے برٹش انڈیا میں تقریباً 14 سال سے زیادہ عرصہ جیلوں میں گزارا، لیکن ہر بار رہا ہو کر اپنی جدوجہد اسی طرح جاری رکھی۔ باچا خان کو یقین تھا کہ یونائٹڈ ہندوستان میں پشتون قوم باقی ہندوستانیوں کی طرح بھرپور ترقی کرے گی، اس لیے وہ یونائٹڈ انڈیا کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ لیکن 1947 میں ان کی خواہش اور جدوجہد دونوں ناکام ہو گئے۔ کانگریس کے رہنما پنڈت جواہر لال نہرو نے ہندوستان کی تقسیم کا فارمولہ قبول کر لیا تھا۔ اب اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ اگست 1947 میں ہندوستان 2 ملکوں یعنی پاکستان اور بھارت میں تقسیم ہو جائے گا۔ اس میں باچا خان کو پریشانی یہ تھی کہ اگر یہ تقسیم ہو گئی تو صوبہ سرحد کہاں جائے گا۔ 3 جون 1947 کو تقسیم کا منصوبہ فائنل ہونا تھا۔ اس سے پہلے کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں باچا خان بھی شریک تھے، اور یہ دیکھ کر انہیں شدید مایوسی ہوئی کہ ان کے دوست اور ساتھی مہاتما گاندھی نے بھی ہندوستان کی تقسیم قبول کر لی تھی۔ ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں ایک اہم بات یہ ہوئی تھی کہ ان کے صوبے یعنی صوبہ سرحد میں ریفرنڈم کرانے کی منظوری دے دی گئی۔ اس ریفرنڈم میں پشتونوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے یا بھارت کے ساتھ۔ باچا خان دیکھ رہے تھے کہ اگر سرحد پاکستان کا حصہ بن گیا تو مرکز میں ان کی مخالف جماعت مسلم لیگ کی حکومت ہوگی جن کے ساتھ ان کا چلنا بہت مشکل ہوگا۔ باچا خان نے اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھا ہے کہ انہوں نے کانگریس کے لوگوں سے کہا کہ اگر تم نے خدای خدمتگار کو بھیڑیوں کے حوالے کر دیا تو یہ صوبے سے غداری ہوگی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ باچا خان سرحد کو پاکستان کا حصہ نہیں بنانا چاہتے تھے، اس لیے وہ سرحد میں ریفرنڈم کے بہت سخت خلاف تھے۔ وہ صوبہ سرحد واپس آئے اور ایک قبائلی جرگہ بلایا۔ یہ جرگہ 21 جون 1947 کو بنو میں منعقد ہوا۔ اس میں ایک قرارداد منظور کی گئی جسے بنو ریزولوشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس قرارداد میں انگریزوں سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ اگر ریفرنڈم کرانا ہی ہے تو پشتونوں کو پاکستان اور بھارت کی چوائس کے ساتھ ایک تیسری آپشن بھی دی جائے، یعنی آزاد پشتونستان کی آپشن۔ یعنی پشتونوں کو اس چیز کا اختیار ہوگا کہ وہ پاکستان یا بھارت کے ساتھ شامل ہوں یا پھر ایک آزاد پشتونستان بنائیں۔ لیکن انگریزوں نے بنو ریزولوشن کو مکمل طور پر مسترد کر دیا، جس پر باچا خان بہت غصہ ہو گئے اور انہوں نے ان 2 آپشن والے ریفرنڈم کا بائیکاٹ کر دیا۔ اسی دوران باچا خان کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر ریفرنڈم ہوا جس میں 99.2% پشتونوں نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں صوبہ سرحد یعنی آج کا خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ بن گیا۔ پاکستان بننے کے بعد باچا خان اور ان کی خدای خدمتگار تحریک پر خطرے کے بادل منڈلانے لگے۔ مسلم لیگ کے بہت سے لوگ تقسیم سے پہلے کی سیاسی دشمنی کو نہیں بھولے تھے، اس لیے وہ قیام پاکستان کے بعد خدای خدمتگار سے پرانے حساب کتاب کو چکتا کرنا چاہتے تھے۔
قیام پاکستان کے صرف 8 دن کے بعد قائد اعظم نے وزیر اعلیٰ سرحد عبدالجبار خان یعنی ڈاکٹر صاحب کو برطرف کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے 15 اگست کو کراچی میں قومی پرچم لہرانے کی تقریب میں شرکت نہ کر کے اپنی وفاداری کو مشکوک کر دیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی جگہ عبدالقیوم خان کو صوبے کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا، جو خدائی خدمتگاروں کے بدترین دشمن تھے۔ یہاں سے انتقامی کارروائیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد باچا خان اور قائد اعظم کی ایک میٹنگ ہوئی اور ظاہر ہے کہ میٹنگ بہت اچھی رہی، کیونکہ اس میٹنگ کے بعد 23 فروری 1948 کو باچا خان نے کراچی میں دستور ساز اسمبلی کے رکن کی حیثیت سے پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھا لیا، یعنی پاکستان کو تسلیم کر لیا، اور اس کے ساتھ ان کے بھائی عبدالجبار خان نے بھی پاکستان کو تسلیم کر لیا۔ اس ملاقات کے بعد ایک انٹرویو میں باچا خان نے کہا کہ قائد اعظم میری صاف گوئی سے بہت مطمئن تھے، انہوں نے مجھے گلے لگایا اور محبت سے رخصت کیا۔ قائد اعظم نے اپریل میں پشاور آنے پر خدائی خدمتگار کے دفتر آنے کا بھی وعدہ کیا، لیکن یہ بات سیاسی مخالفین یا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو برداشت نہ ہوئی۔ عبدالقیوم خان جو اس وقت سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے، اس نے قائد اعظم کو خبردار کیا کہ اگر وہ خدائی خدمتگار کے دفتر جائیں گے تو یہ ان کے لیے بہت خطرناک ہوگا، کیونکہ وہاں پر ان کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قائد اعظم نے خدائی خدمتگار کے دفتر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس طرح دوبارہ غلط فہمیوں کی ایک دیوار کھڑی ہو گئی۔ پاکستان بننے کے بعد بھی یہاں بہت سے قوانین انگریزوں کے بنائے ہوئے لاگو کیے گئے۔ باچا خان نے ان کے خلاف سیاسی جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ اگر پاکستان آزاد ہو گیا ہے تو اس کے قوانین بھی آزاد ہونے چاہیے۔ اس پاداش میں 15 جون 1948 کو باچا خان کو کوہاٹ سے گرفتار کر لیا گیا اور انہیں سرحد کی کسی جیل میں رکھنے کے بجائے پنجاب کی جیل میں منتقل کر دیا گیا تاکہ عوامی رد عمل سے بچا جا سکے۔ 4 جولائی 1948 کو خدائی خدمتگار تحریک پر پابندی لگا دی گئی۔ باچا خان کا 7 روزہ پختون بھی بند کر دیا گیا اور سرخ پوشوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی۔ اس کے خلاف 12 اگست 1948 کو یعنی پاکستان کے پہلے یوم آزادی سے صرف 2 دن پہلے چارسدہ کے گاؤں بابڑا میں ہزاروں مظاہرین اکٹھے ہو گئے اور ان مظاہرین پر سرحد کے وزیر اعلیٰ عبدالقیوم خان نے پولیس اور فرنٹیئر کے ذریعے فائرنگ کرا دی۔ کئی لوگ دریائے کابل میں چھلانگ لگا کر بچنے کی کوشش میں ڈوب گئے۔ حکومت نے کہا کہ صرف 25 افراد جان بحق ہوئے، لیکن خدائی خدمتگار تحریک کا دعویٰ تھا کہ 600 سے زائد شہید اور 1500 سے زائد زخمی ہوئے۔ عبدالقیوم خان جو مسلم لیگ کے وزیر اعلیٰ تھے، اس نے اس فائرنگ کو سبق سکھانا قرار دیا اور کہا کہ یہ حکومت مسلم لیگ کی ہے، انگریزوں کی نہیں، اور اس حکومت کا نام عبدالقیوم خان ہے۔ یہ سانحہ پاکستان کی پہلی سالگرہ سے صرف 2 دن پہلے پیش آیا، لیکن وفاقی حکومت نے اس پر کوئی کارروائی نہیں کی۔ عدالتی تحقیقات کا مطالبہ بھی مسترد کر دیا۔ 1950 میں باچا خان کو اچھے رویے کا سرٹیفکیٹ دینے کا کہا گیا، یعنی حکومت کے خلاف کسی قسم کی بھی تحریک نہ چلانے کا وعدہ، لیکن انہوں نے یہ کرنے سے انکار کر دیا اور پھر انہیں FCR یعنی فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن، جو کہ برطانوی دور کا بنایا ہوا ایک کالا قانون تھا، اس کے تحت 3 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی اور بعد میں اس کو پھر 5 سال کر دیا گیا۔ 1954 میں رہائی کے بعد 1956 میں انہیں پھر گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ انہوں نے 1 یونٹ کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ 1958 میں جنرل ایوب خان نے مارشل لا نافذ کیا اور باچا خان کو پھر گرفتار کر کے 5 سال سے زائد عرصہ جیلوں میں رکھا گیا۔ 1962 میں امنیسٹی انٹرنیشنل نے انہیں پرزنر آف دا ایئر کا اعزاز دیا۔ 1964 میں انہیں طبی بنیادوں پر رہا کر کے علاج کے لیے لندن بھیجا گیا، لیکن وہ لندن کے بجائے کابل چلے گئے۔ کابل میں افغان حکومت نے انہیں فخر افغان کہہ کر خوش آمدید کہا۔ باچا خان 8 سال افغانستان میں رہے اور 1969 میں بھارت گئے، جہاں پر اندرا گاندھی نے ان کا استقبال کیا اور انہیں نہرو میموریل ایوارڈ دیا گیا۔ 1972 میں 82 سال کی عمر میں وہ واپس پاکستان آئے، لیکن یہاں پھر انہیں مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ان کی پارٹی نیب نیشنل عوامی پارٹی کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں۔ 1975 میں حیات شیرپاؤ کی شہادت کے بعد نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگا دی گئی اور عبدالولی خان سمیت تقریباً 55 رہنماؤں کو غداری کے الزام میں حیدرآباد سازش کے کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ باچا خان بھی اس میں حراست میں لیے گئے، لیکن اگلے سال رہا کر دیے گئے۔
1977 میں جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا نافذ کیا اور تمام رہنماؤں کو رہا کر دیا۔ 1983 میں جب جنرل ضیاء الحق نے انتخابات نہ کروانے کا اعلان کیا تو باچا خان نے MRD تحریک میں شمولیت اختیار کی اور ایک مرتبہ پھر گرفتار ہوئے، لیکن بعد میں طبی بنیادوں پر رہا کر دیے گئے۔ تم دوستو، خان عبدالغفار خان یعنی باچا خان 20 جنوری 1988 کو 98 سال کی عمر میں پشاور میں وفات پا گئے۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ انہیں افغانستان کے شہر جلال آباد میں دفن کیا جائے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ افغانستان میں پشتون آزاد ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی اور سونیا گاندھی ان کے جنازے میں شریک ہوئے، لیکن پاکستان کے صدر ضیاء الحق نے ان کے جنازے میں شرکت نہ کی۔ جلال آباد میں جب ان کے جنازے کا اعلان کیا گیا تو اس وقت وہاں پر دو فریقین افغانستان کی فوج اور مجاہدین کے درمیان جنگ شروع تھی، لیکن انہوں نے باچا خان کے احترام میں اس جنگ کو روکا تاکہ باچا خان کی تدفین کا عمل مکمل کیا جا سکے۔ جلال آباد میں ان کے جنازے پر 2 بم دھماکے ہوئے جن میں 15 افراد جان بحق اور 25 زخمی ہوئے۔ ڈاکٹر سہیل خان اپنی تحقیق کی بنیاد پر دعویٰ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ باچا خان نے عدم تشدد کا فلسفہ گاندھی سے لیا، کیونکہ جب باچا خان 1919 میں یعنی 1919 میں یہ فلسفہ پیش کر رہے تھے تو اس وقت گاندھی جی جنوبی افریقہ میں تھے۔ ولی خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ گاندھی نے سن 1938 میں بابڑا میں اپنی پہلی تقریر کی تو اس وقت وہاں پر 60 سے 70 ہزار لوگ موجود تھے، اور اس وقت گاندھی نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہندوستان میں عدم تشدد کا فلسفہ چلانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ ویسے بھی تشدد سے بہت زیادہ گھبراتے ہیں، لیکن وہ یہ معجزہ دیکھنے چارسدہ آئے ہیں تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ باچا خان نے اس قوم یعنی پختون کو کیسے عدم تشدد پر تیار کیا، جو اسلحے سے بھی لیس ہوتے ہیں اور جذباتی بھی ہیں، اور ان کو روکا جانا بہت آسان نہیں ہے۔ دوستو، پشاور میں قلعہ بالا حصار جو تقریباً 2000 سال پرانا قلعہ ہے، برطانوی دور میں یہ جیل کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ آزادی کے بعد اس کا ایک حصہ تو فرنٹیئر کور کے زیر انتظام ہے، جبکہ دوسرے حصے کو میوزیم میں تبدیل کیا گیا ہے۔ اس میوزیم میں ایک کوٹڑی خاص طور پر نمایاں ہے جہاں پر باچا خان نے اپنی قید کا ایک حصہ گزارا۔ باچا خان نے اپنی 98 سالہ زندگی میں کل 39 سال جیلوں میں گزارے، جن میں قلعہ بالا حصار، ہری پور، ڈیرہ اسماعیل خان اور بنوں کی جیلیں شامل تھیں۔ یہ کوٹڑی آج بھی اسی حالت میں محفوظ ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو بتایا جا سکے کہ ان کے رہنماؤں نے آزادی کے لیے کیسی کیسی مشکلات برداشت کیں۔ دوستو، آج بھی ANP عوامی نیشنل پارٹی باچا خان کی سیاسی وراثت کو آگے بڑھا رہی ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے KPK کو خود مختاری ملی اور اس کا نام صوبہ سرحد سے تبدیل کر کے خیبر پختونخوا رکھا گیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عدم تشدد کا فلسفہ آخرکار کامیاب ہوا اور باچا خان کی بیشتر خواہشات ان کی وفات کے بعد پوری ہوئیں۔ آج بھی جب کہیں پرامن جدوجہد کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر باچا خان کا نام انتہائی عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔